نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 168 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں سے یہ روایت سنی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو دیکھا تو اس نے گویا مجھے دیکھا، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا تو اس نے مجھ سے مصافحہ کیا الی آخرہ۔ تو اس روایت کی کیا حقیقت ہے؟ اسے بیان کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس مضمون کی جو روایت بیان کی جاتی ہے یہ سنداً نہایت ضعیف ہے، بلکہ بہت سے علماء نے اسے من گھڑت اور موضوع قرار دیا ہے، اس لیے اسے حدیث کے طور پر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ البتہ علماء دین کی فضیلت پر صحیح احادیث موجود ہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص علم کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو اچھی باتیں سکھاتا ہے، اس کے لیے ساری مخلوق حتیٰ کہ اڑنے والے پرندے اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں تک دعائے خیر کرتی ہیں۔ اور بھی بہت سے فضائل علم دین کے اور علم دین سیکھنے کے اور سکھانے کے وارد ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھلائے۔ اور قرآن سیکھنے سکھلانے میں مجموعی طور پر پورا علم دین بھی آ جاتا ہے، اس لیے کہ سارے علم کا سرچشمہ قرآن مقدس ہے۔ تو بہرحال جو صحیح روایات ہیں وہ بیان کرنی چاہیے، ایسی ضعیف اور موضوع روایات سے بہرحال بچنا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے سے جو ایمان کی حالت میں بوڑھا ہوا ہو اس کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں، تو کیا اس طرح کی کوئی حدیث آپ کی نظر میں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ کئی کتابوں میں اس طرح کی روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص اسلام کی حالت میں اس کے بال سفید ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن اس مضمون کی روایت نہایت ضعیف ہے، اس کو بیان کرنے میں احتیاط ہونی چاہیے۔ البتہ ایک صحیح روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، اس میں نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من شاب شیبۃ فی سبیل اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، کہ جس شخص کے بال اللہ کے راستے میں سفید ہو جائیں تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نور اور روشنی کا سبب بنیں گے۔ اللہ کے راستے سے مراد ایمان کی حالت میں اور دین کی خدمت کرتے ہوئے وہ مسلسل اسی کام پہ لگا رہا جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، تو اس کے لیے یہ بال روشنی کا سبب بنیں گے۔ ایک سوال کر رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کر کے یہ بات ایک صاحب نے بیان کی کہ عورت کے لیے بہت ہی مبارک بات ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو، اور جس شخص کی بیٹیاں ہوں اسے برا نہ سمجھنا چاہیے، اور بھی کئی باتیں بیٹی کے بارے میں انہوں نے نقل کی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی روایت آپ کی نظر سے گزری ہو تو بتائیں۔
جواباً عرض ہے کہ بعض ضعیف روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ عورت کے اندر جو برکت کی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کے یہاں پہلی مرتبہ جو اولاد ہو وہ اولاد لڑکی کی شکل میں ہو، اور بعض روایتوں میں لڑکیوں کی پیدائش کو برا سمجھنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور قرآن پاک میں بھی لڑکیوں کی پیدائش پر منہ بنانا اور ناگواری محسوس کرنا اس کو کافروں اور مشرکوں کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے بہرحال بیٹی کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے، اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ جس کے ہاں کئی بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو اچھی پرورش دے اور ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے تو یہ اس کے لیے جنت میں داخلے کا اور جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گی۔ لیکن یہ بات کہ عورت کی سعادت مندی اور برکت یہ ہے کہ پہلی اولاد اس کی بیٹی ہو، یہ بہت ہی ضعیف روایت میں وارد ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے پھنسی کو دبا کر نچوڑا، جس کے نتیجے میں پانی اور خون نکل آیا اور بہہ پڑا، تو یہ خون کا نکلنا اور بہاؤ انسانی فعل سے ہوا ہے، تو اس صورت میں وضو اور اس کے پاک یا ناپاک ہونے کا کیا حکم ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ خود نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، لیکن اگر نکالا جائے اور پھر نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ جواباً عرض ہے کہ چاہے خود نکلے یا کوئی نکالے اور وہ بہہ پڑے اپنی جگہ سے تو بہرحال وضو ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہنا کہ نکالنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھ کر نماز پڑھ رہا تھا، 4 رکعت والی نماز تھی، تو 2 رکعت کے بعد تشہد پڑھنے کے بجائے اس کو سہو ہوا اور اس نے نیت باندھ لی، لیکن فوراً ہی اسے خیال آیا کہ مجھے اتحیات پڑھنی تھی، تو اب وہ کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ قادہی کی حالت میں رہے اور اتحیات شروع کر دے، اس پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس نے سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھی ہے اور فوراً اسے یاد آ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، نماز درست ہو جائے گی۔ پوچھتے ہیں اذان دینے کے دوران لائٹ چلی گئی تو کیا انویٹر کا سوئچ آن کر کے اذان پوری کر سکتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے؟ جی ہاں، کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اذان صحیح ہو جائے گی۔ سوال کر رہے ہیں ایک ٹور والے نے یہ اعلان نکالا ہے کہ جو غریب لوگ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 1,000 روپے جمع کرا دیں، اور 60 لوگ جب ہو جائیں گے تو ان کے درمیان قرآن اندازی کی جائے گی، اور جس کا نام نکل آئے گا اس کو عمرے کے لیے بھیج دیں گے، اور بقیہ جنہوں نے رقم جمع کی ہے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس طرح کا اعلان اور اس پر عمل کرنا اور اس طرح عمرے کو جانا درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ پورا معاملہ سراسر جوئے اور سٹے پر مشتمل ہے، نہ جانے والے کے لیے جانا درست ہے نہ اس کے لیے جمع کرنا درست ہے، یہ معاملہ ہی جائز نہیں ہے۔ کسی کو عمرے کو جانا ہے تو حلال طریقے پر پیسہ جمع کر کے جائے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس مرتبہ حج کے موقع پر شیطان کو جو کنکریاں ماری گئیں وہ مختلف انداز سے ماری گئیں۔ مثلا شعیب اختر نے بالنگ کر کے ماری، ایک صاحب نے ارطغرل غازی والا انداز اختیار کیا، تو کیا اسلام نے ہمیں کنکری مارنے کا طریقہ نہیں سکھلایا؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ کیا اس قسم کے اسٹائل بنا کر کنکری مارنا صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ رمی جمرات یعنی کنکری مارنا حج کے افعال میں سے ایک اہم فعل ہے، واجب کے درجے کی عبادت ہے۔ اس کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ انجام دینا چاہیے، اور سنن و آداب کی رعایت رکھنی چاہیے۔
اس کے مارنے کا جو طریقہ سنت سے ثابت ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان کنکری کو پکڑ کر اور بہت ہی شائستگی کے ساتھ اس طرح مارا جائے کہ یہ کنکری اس جگہ میں جا گرے جو جگہ رمی کے لیے متعین ہے۔ جو دیوار بنائی گئی ہے اس کو مارنا اصل نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑ میں پہنچانا اصل ہے۔ لہذا جو کھیل تماشا کیا جا رہا ہے اپنے اپنے انداز میں، شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ یہ دراصل حکم شرعی کا مذاق اڑانا ہے۔ ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے اور سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور جنہوں نے ایسی نامعقول حرکتیں کی ہیں انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں ایسے طوفانی پنکھے لگانا کیسا ہے جو چلتے ہوئے بہت زیادہ شور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قرأت کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور مجبوراً امام صاحب کو نماز میں مائک لگانا پڑتا ہے، جبکہ چھت میں سادہ اور ہوادار پنکھے پہلے سے لگے ہوئے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ مسجد میں شور و غل کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ اب یہ شور و غل چاہے آپسی بات چیت کے ذریعے ہو یہ بھی منع ہے، اور کسی مشینری کے ذریعے ہو یہ بھی منع ہے۔ حتی الامکان اس سے بچنا چاہیے، اور ایسے پنکھے لگانے چاہیے جن میں آواز اور شور نہ ہو۔ سوال کرتے ہیں کہ پینے والی دوا میں اگر گنگا جل ملا ہوا ہو تو اس دوا کو پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ دریا کا پانی اور ندی کا پانی فی نفسی ہی پاک ہوتا ہے۔ اب چاہے وہ گنگا ندی ہو، جمنا ہو یا کوئی اور ندی ہو، سب کے پانی کا ایک ہی حکم ہے کہ وہ فی نفسی ہی پاک ہیں۔ لہٰذا اگر کسی دوا میں گنگا کا پانی ڈالا گیا ہے اور کوئی ناپاک چیز اس میں شامل نہیں ہے تو اس کی وجہ سے اس دوا کا پینا ممنوع نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ بات ہو کہ اس میں کوئی ناپاک چیز ملائی گئی ہے تو بات الگ ہے۔ اگر اس کا گمان نہ ہو تو ایسی دوا پی سکتے ہیں، جیسے اور ندی کا پانی ملی ہوئی دوا پی سکتے ہیں، گنگا کا پانی ملی ہوئی دوا بھی پی سکتے ہیں۔ جب گنگا کا پانی پی سکتے ہیں تو دوا کیوں نہیں پئیں گے؟ پوچھتے ہیں ایک شخص کے 4 لڑکے اور 6 لڑکیاں ہیں، والد کی حیاتی میں 2 لڑکوں کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد موجود ہے، تو کیا ان 2 لڑکوں کے لڑکوں یعنی پوتوں کو وراثت کا حق ملے گا یا نہیں؟ اور لڑکی کو کتنا حصہ دیا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ حقیقی لڑکوں کی موجودگی میں پوتوں کو وراثت میں حق نہیں ملتا ہے، کیونکہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، کہ اقرب کی موجودگی میں جو بعید رشتہ دار ہے وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ اس لیے جو سوال آپ نے کیا ہے اس میں چونکہ حقیقی 2 لڑکے موجود ہیں دادا کے، اس لیے پوتے وارث نہیں بنیں گے۔ البتہ دادا کو ان پوتوں کے حق میں وصیت کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر ضرورت محسوس کریں تو وصیت کر دیں۔ اور جہاں تک بات لڑکی کے حصے کی ہے تو لڑکی کو لڑکے کے مقابلے میں آدھا ملتا ہے، اور لڑکے کو لڑکی کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے۔ کسی عالم یا مفتی سے صحیح صورتحال بتا کر نقشہ بنوایا جا سکتا ہے کہ کس کو کتنا حق پہنچے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، پورے عالم کے لیے خیر کے فیصلے فرمائیں۔ اس سال کو جو آج سے شروع ہو رہا ہے ہجری سال، اللہ تعالی خیر و برکت، عافیت، رحمت کا سال بنائیں، پوری امت کے لیے عزت و عافیت کے فیصلے فرمائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔